الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، بس بیٹھے آپ بیٹھے۔ ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ کیا 10 آدمی اور یہاں آتے ہیں، ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی یہاں پہنچ جاتے ہیں؟ یہاں ہمیں کوئی مقصد، کوئی چیز یا کوئی ہماری طلب، کوئی تلاش یہاں لے کر آتی ہے، اور ہم سالوں سے آ رہے ہیں۔ ایک مسجد یہ نہیں ہے، الحمدللہ ہزارہ مساجد اس روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن کوئی تو ایک وجہ ہوگی جو ہمیں مسجد کی طرف لے جانے پر مجبور کرتی ہے۔ مسجد کو اگر معنی اس کے لفظ کی جائے تو عموماً اہل لغت بہتر بتا سکتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ، اور دوسرا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ تو شاید اس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے کہ شاید یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں یہاں آتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آتے ہیں، یہاں خدا کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے جو اس سے ہم چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہ ہمیں گناہ اپنے مجبور کرتے ہیں، غلط کام ہمیں مجبور کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی کی، بد کلامی کی، کبھی ڈنڈی مار لی کسی کے حق میں، کبھی زیادتی کر دی، کبھی ظلم کر دیا، کبھی کسی مرد عورت کا حق چھین لیا، جھوٹ بول دیا، کسی کی برائی بیان کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، چلو مسجد چلتے ہیں، بیت اللہ میں چلتے ہیں، خدا کے گھر میں چلتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک تو کام یہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے الحمدللہ مسجد تو بڑی عالیشان جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہا کہ اس جگہ یا اس جگہ۔ وہ فرماتا ہے جو آج سمجھ سکا، اگر غلطی ہو تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں بھی تم ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، پاکستان میں ہو، اسپین میں ہو، جہاں بھی تم ہو، جس جگہ بھی ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، جیسے ہی میری طرف متوجہ ہو کر سچی دل کے ساتھ گناہوں کی معافی طلب کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ تعارف کراتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یعنی کہ یہ اس کا ایک معمول ہے، یہ اس کا ایک معمول ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم سمندر میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں وہاں مچھلیاں ملتی ہیں،
وہاں ہم جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں ہو سکتا ہے کچھ موتی مل جائے، یہ سمندر میں گھسنے کا وجہ ہوتا ہے۔ یا ہم ٹریول کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی منزل مقصد تک پہنچنا ہے، کسی ملک جانا ہے، یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف متوجہ ہوتے ہو تو میرا معمول یہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ معاف کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ ہم اور آپ سب کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کے جیب کاٹ لوں اور پھر کہوں کہ میرے مولا مجھے معاف کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو حقوق العباد ہو جاتے ہیں۔ یا کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں اور کہوں کہ میرے مولا مجھے معاف کر دینا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ تو پھر اس کو حق لوٹانا پڑے گا، تو تب اس کی معافی ملتی ہے۔ تو دوستو، یہاں اب مسجد میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مسجد سے باہر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کیا اور چیز رہ جاتی ہے؟ مسجد میں آنے کی وجہ ہم خدا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، اس کے قرب، اس کی حضور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مکتبہ فکر ہو گئے، ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اس چیز کو پسند کریں گے کہ بھئی ہم بس گناہ معاف کروانے ہیں، پھر مجھے دکان کھولنا ہے، پھر مجھے جو ہے وہ اپنی آفس میں جانا ہے، پھر بال بچوں آل و عیال کا خیال کرنا ہے۔ ایسی یہ بھی مکتبہ فکر ہم میں سے ہو سکتا ہے۔ کچھ مکتبہ فکر یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں گناہ تو معاف کروانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب قربت کو بھی پانا ہے، اس کے حضور کو بھی پانا ہے، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قربت تو ایک جگہ، اب ہم اپنے آپ ایک دوسرے کی قربت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جیسے آپ اسپین میں بیٹھے ہیں، مجھ جیسا بندہ اسپین سے باہر کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے دوستی ہے، آپ سے تعلق ہے، ملاقات کا شوق ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب مکان تبدیل ہو گیا، اسپین ایک مکان ہے، پاکستان ہو یا کوئی یو کے ہو، یہ ایک اور مکان ہے، اور جگہ ہے، یہ ایک جگہ ہو گئی، وہ اور جگہ ہو گئی، تو وہ جگہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، مجھے ٹکٹ لینا پڑے گا، جہاز میں بیٹھنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، تب میں یہاں پہنچ سکتا ہوں، اپنے پیاروں سے، آپ جیسے پیاروں سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اگر میں کہوں کہ میری ملاقات ہو جائے، میں دیکھ لوں آپ کو، تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے، اس میں یہ ایک ذریعہ ملاقات کا ہو جائے، لیکن فزیکلی جسمانی طور پر آپ کی قربت کو پا سکوں تو مجھے جہاز پر چڑھنا پڑے گا، آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، آپ کے ساتھ ڈنر کروں، آپ کے ساتھ چائے پیوں، آپ کے ساتھ باتیں کروں، جہاز پر چڑھنا پڑے گا، تبھی ممکن ہے۔ یعنی کہ مکان کے بود کی وجہ سے ملاقات کے لیے کچھ لوازمات آ گئے۔ اچھا، مجھے شوق ہے کہ مجھے اپنے دادا سے ملنا ہے، مجھے شوق ہے، میں اپنے دادا سے کیسے مل سکتا ہوں؟ وہ تو آج سے 100 سال پہلے وفات پا چکے۔ تو یہ زمان کی دوری ہو گئی، زمانے کی دوری، یعنی وہ زمانہ جو 100 سال پہلے تھا، یہ زمانہ 100 سال کے بعد ہے۔ یہ ہو گئی ہماری ملاقات کی تقاضائیں اور ضرورتیں، کہاں ممکن ہے کہاں ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ زمان بھی چلا گیا، مکان بھی چلا گیا، یعنی زمان اور مکان کا فرق نہیں ہے کہ تم اس مکان پر آؤ گے تو میری ملاقات ہو جائے گی، اس مکان پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے شرائط ختم کر دی، کیونکہ اس کے سامنے زمان اور مکان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ ان سے بالا ہے، وہ ان سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی ہے، وہ اوپر بھی ہے، وہ نیچے بھی ہے، وہ آسمانوں میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، وہ شمال میں بھی ہے، وہ جنوب میں بھی ہے۔
یہی چیز تو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ایک درویش تھا، اس کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ قبلہ وہ آ کر صحبت میں رہنے لگا۔ تو وہ لوگ تو کافی دنوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ نعمت ہے، امانت ہے، تو پھر ہم پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم اس کو تحفے دیتے ہیں، کچھ نقد رقم دیتے ہیں، کچھ چیزیں ذرا سا میری طرف توجہ ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کوئی ہاتھ پھیرے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن نعمت ایسے بھی مل سکتی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس درویش کا دستور کیا تھا؟ جو سالوں سے رہ رہے تھے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سالوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مہینوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، کچھ دن سے آئے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ 4-5 لوگوں کو ان میں سے منتخب کیا، پھر ان کو فرمایا کہ بھائی آپ لوگ اتنے دنوں سے رہے ہیں، آج آپ کو ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ انہوں نے ان 4-5 لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو ایک ایک پرندہ دیا، مرغ دے دیا، تو جاؤ لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پہنچو جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے، اور وہاں جا کر اس پرندے کو ذبح کرو، لیکن کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ 4-5 لوگ تھے، وہ فرمان مرشد کا تھا، وہ صحبت میں رہتے تھے، اطاعت گزار تھے، وہ چلے گئے۔ تو ایک بندہ 10-15 منٹ میں واپس آ گیا، اس نے ذبح کیا ہوا تھا، اس نے آ کر پیش کیا۔ آپ نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب میں گیا تھا جنگل میں، بالکل خالی تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی، میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف شمال جنوب مشرق مغرب کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ذبح کر دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد آ گیا، اس نے بھی ایسی کوئی بات سنائی۔ تیسرا آیا، وہ بھی اسی طرح کر کے آیا، وہ لیکن ایک بندہ نہیں آیا۔ وہ پورا دن گزر گیا، شام دیر ہو گئی، تو وہ دیر سے واپس آیا وہ بندہ، اور اس پرندہ اس نے ذبح نہیں کیا تھا، وہ ویسے کا ویسا پرندہ واپس لایا۔ تو درویش نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تم نے پرندے کو ذبح نہیں کیا؟ تو اس نے کہا حضور آپ نے شرط بڑی کڑی رکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ میں جنگل میں گیا تو وہاں پر میں نے ہر طرف کوشش کی، دائیں بائیں سب چیزوں سے چھپ گیا، پرندوں سے چھپ گیا، جانوروں سے چھپ گیا، انسانوں سے چھپ گیا، ہر چیز سے میں چھپ گیا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ پھر میں پہاڑوں میں گیا، ان کی بلندیوں پر گیا، اس کے غاروں میں گیا، میں سب سے چھپ گیا کہ بھئی کوئی بھی چیز مجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مشرق مغرب جتنے بھی اطراف و اکناف ہیں، دریا ہو یا جو بھی ہو، ہر طرف جا کر میں نے ٹٹولا، دیکھا، بھیالا، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اس لیے تسلی نہیں ہوئی کہ لوگوں سے چھپ گیا، جانوروں سے چھپ گیا، درندوں پرندوں سے چھپ گیا، لیکن میں خدا سے نہیں چھپ سکا۔ وہ مجھے کھلے میدان میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ مجھے جنگل میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ مجھے غار میں بھی دیکھ رہا تھا، پہاڑ کی چوٹی پر بھی دیکھ رہا تھا، دریا میں بھی دیکھ رہا تھا، تو اس سے میں نہیں چھپ سکا، اس لیے میں پرندہ ویسے کا ویسا لایا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ غالباً شیخ شہاب الدین سہروردی کا یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے یہاں رہ کر کچھ سمجھا ہے، کچھ سیکھا ہے۔ جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے، زمان اور مکان، زمان اور مکان ہم ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں، زمانہ اور مکان ہم ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے زمان اور مکان کا کچھ فرق نہیں ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قربت کو پائیں، اس کی قربت، اس کی حضور کو پائیں۔ اب ہم میں سے کس کے دل میں یہ شوق ہے؟ کیونکہ ہمارے تو بہت سارے دکھ ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سونا چاندی دیکھ سکتے ہیں، دولت دھن دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سر کی آنکھیں ہیں ان سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دل کے اندھے،
ان کی فتح ربانی کے وہ الفاظ ہیں، وہ مجھے عربی کی عبارت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، وہ دل کے اندھے یہ تیرا اندھاپن کب تک؟ تو یہاں ہم آئے ہیں، سجدے کرتے رہے ہیں سالوں سے، نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل کا اندھاپن دور ہوا ہے؟ وہ جب تک دل کا اندھاپن دور نہیں ہوگا تو خدا کا مشاہدہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہر انسان کو، غزالی فرماتے ہیں، ہر انسان کو 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ غزالی فرماتے ہیں، احیاء علوم الدین، آپ مشہور کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ایک خلاصہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہر انسان کو 4 آنکھیں، یہ ان کا خیال ہے۔ فرماتے 2 آنکھیں سر میں ہیں جس سے دنیاوی امور دیکھتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے باطن میں ہیں جس سے وہ خدا کو دیکھتا ہے، اخروی امور، وہ کہتے ہیں آخرت کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو وہ اندھاپن جو دل والا ہے اس کو دور کرنے کا ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ذکر کی تلقین کی جائے گی، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لیا جاتا، اور جو بات عاجز نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی سے گناہ معاف کروانا یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ خود تعارف ہی یہ کرواتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، وہ تعارف خود کروا رہا ہے، الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے، پھر کہتا ہے چلو کہو، ہمیں کہتا ہے کہو الرحمن الرحیم۔ وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت ہی رحم والا ہے۔ یہ شروع ہے، ہر نماز کی شروعات اس سے کرتے ہیں، ہر نماز کی، یعنی کہ وہ ہر وقت ہم پر ناراض نہیں ہے بلکہ ہر وقت راضی ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے نہیں۔ وہ حدیث مبارکہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پر آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں میرے بندے، آئیں مجھ سے مانگے، مجھ سے بخشش مانگے، مجھ سے رحمت مانگے، مجھ سے رزق مانگے، مجھ سے محبت مانگے۔ وہ اعلان کرواتا ہے، جیسے بادشاہ خوش ہوتے تھے، کسی کا بادشاہ کو بیٹا ہو جائے تو وہ اعلان کر دیتا تھا آؤ آؤ، خزانے کے دروازے، خزانے کے منہ کھول دیے۔ تو اس طرح ہر وقت خدا کے خزانے کے تو دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ وہ ٹامکٹوں یا مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ الگ ایک ذمہ داری ہے، ہماری ابدیت کا حصہ ہے، لیکن خدا کے حضور کو پانا، یہ کام ہمیں اگر کرنا ہے تو سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات کے مطابق میں عاجز عرض کرتا ہے، اس کے لیے ذکر قلبی کرنا پڑے گا، دل کا ذکر، جس سے دل کی کثافت دور ہو، دل کی سیاہی دور ہو، دل کی خرابی دور ہو، دل کی آنکھیں روشن ہو، تاکہ خدا کا مشاہدہ کر سکیں اور اس کی پسند اور ناپسند کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ گفتگو تو طویل ہو جائے گی اور اتنی طوالت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے دل کا وہ پردہ دور ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا چاہتا کیا ہے، وہ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے، ہم اس کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اس کی قربت کو پا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو صحبت ہے اہل دل کی، کیونکہ ہر ہنر والے کے پاس ہنر ہوتا ہے۔ سونار کے پاس سونے کا ہنر ہے، سونے کے زیورات بنانے ہیں تو سونار کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ لوہار کے پاس لوہے کا ہنر ہوتا ہے تو اس کے ورکشاپ میں جانا پڑے گا اور وہ ہمیں لوہے کا کو موڑنے کا اور بنانے کا وہ ہنر سیکھنا پڑے گا۔ میکینک ہے تو وہ موٹر کار اور انجن کو صحیح کرتا ہے، اگر ہمیں وہ سیکھنا ہے تو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو صوفیاء کرام کی یہ تعلیمات کی روشنی میں عاجز عرض کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے تو یہ ہنر اہل دل کے پاس ہوتا ہے۔ اب اہل دل کو پہچاننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایرے غیرے کے پیچھے لگنے کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے۔ کوئی آ کر دعویٰ کر دے کہ بھائی میں تو یہ میری کرامت ہے، میرا یہ میں، اب 50 لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، 10 لوگوں نے اس کی تعریف کی، ہم کہیں ہاں ہاں، جو کہ ہماری عادت بن گئی ہے، ہاں ہاں بات صحیح ہے، کیونکہ 50 لوگ کھڑے ہیں، 500 لوگ کھڑے ہیں، بات صحیح ہے۔
دوستو ایسے نہیں ہوتا، اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، پھر اپنے دل کو دیکھنا پڑتا ہے، اس دل پر کیا اثرات مرتب ہوئے، کہ دنیا کا حرص بڑھا یا میرے دل میں اچھے خیالات آئے، برے خیالات آئے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھی، اس کی یاد پیدا ہوئی یا غفلت آ گئی، یہ دل کو ٹٹولنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس وہ 50 لوگ، وہ کہتے ہیں، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مچھلیاں رہتی تھیں، ان کا بڑا ایک محلہ تھا، بڑی کمیونٹی تھی، وہ بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں آپس میں ملتی، خوش گپیاں کرتی، جمپیں مارتی، پھر وہ اپنی غذا کھاتی، اچھی زندگی ان کی بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک اس دریا، اس نہر میں، اس ندی کے آس پاس کوئی ایک پرندہ آیا، جس کا سارا جسم پر جو بال و پر تھے وہ سفید تھے۔ تو حیران ہو گئے کہ بھائی یہ تو اور پرندے آتے ہیں، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی براؤن ہوتا ہے، کوئی رنگ برنگی ہوتا ہے، یہ سارا سفید۔ تو ان کو ان کی اس سفید رنگ نے بڑا اٹریکٹ کیا، تو مچھلیاں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک وہ پرندہ پانی کے اندر آ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا اور ایک ٹانگ اوپر کر دی۔ بگلے کو دیکھا ہے آپ نے؟ بگلے کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا اور ایک ٹانگ اوپر کر دی، اور اپنے گردن کو یوں اپنے جسم میں چھپا لیا، اور جیسے کہ آنکھیں موند لی ہیں اس نے۔ کبھی بگلے کا مشاہدہ کیجئے، رومی کا کیا مشاہدہ ہے، سبحان اللہ، وہی خود بتا سکتے ہیں۔ اس نے یوں اپنے گردن کو جھکایا، آنکھیں بند کر لیں۔ مچھلیوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی پہنچا ہوا پرندہ لگتا ہے، اور پرندے تو آتے ہیں یوں ہوا سے اڑتے اڑتے یوں جمپ مارتے، ہم میں سے کسی ایک مچھلی کو پکڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کو تو مچھلی کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو مچھلیوں نے آپس میں مشاورت کی کہ بھئی یہ تو کوئی پہنچا ہوا نیک انسان، نیک پرندہ لگتا ہے، چلو مل جل کے اس کے پاس جاتے ہیں، گناہ بخشواتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، کسی کی کوئی تمنا، کسی کا کوئی مقصد۔ تو ساری مچھلیاں وہ جمع ہو کر، وہ ڈر ختم ہو گیا، اس کے آس پاس جمع ہونے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں مودے بالکل اسی استغراق میں موجود رہا۔ تو ان کا اور بھی حوصلہ بڑھا، اور قریب آئے، اور قریب آئے، تو اتنے میں آخر میں وہ بھی بگلا تھا، کسی آنکھ کے کنارے سے وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، ان کو تو پتہ نہیں چلا۔ تو سب سے جو بڑی مچھلی تھی اس کو اس نے تاڑ لیا، اچانک اس نے گردن آگے بڑھائی اور اس مچھلی کو اس نے نگل لیا۔ تو ساری مچھلیوں میں کی دوڑیں لگ گئیں، بھائی یہ تو بڑا ظالم بندہ ہے، ہم اس کی ظاہر کو دیکھ کر عقیدت میں آ گئے، اندر تو اس کا پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو ان سے بھی خراب ہے جو کہ ہوا سے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور جمپ مار کر، ان کا تو پتہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اس طرح نہیں کہ جس کے پیچھے 50 یا 500 ہوں ہم بھی ان کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ گزارش میں اپنے آپ کو بھی کروں گا، آپ کو بھی کروں گا کہ اے بسا ابلیس آدم روی ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ آپ بیٹھیں، دیکھیں، محسوس کریں، صحبت کریں، 1 بار 2 بار 10 بار، پھر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملائیں، تاکہ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور اس کے حضور کو پائیں، اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو یہ ذکر کا عرض کیا جا رہا تھا، یہاں دل ہے، اس دل میں آپ نے توجہ رکھنا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ دل کی سیاہی دور ہو، دل کا اندھاپن ختم ہو، دل کی آنکھیں روشن ہوں، دل کی دنیا آباد ہو، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے کی منزلیں پا سکتے ہیں۔ تو یہ ذکر کریں کثرت سے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جائے، کوئی شرط کنڈیشن ذکر کے لیے نہیں۔ اللہ 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 اللہ، زبان ذکر زبان سے ہوتا ہے، اس میں آپ نے توجہ دل کی طرف کرنا ہے، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوئے سوئے جاگے، بس توجہ دل میں ہو، اللہ اللہ اللہ۔ ایسے سمجھے دل بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ جس ایک پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تو اس پرندے کی بولی ہم سنتے ہیں، طوطا ہو گیا یا مینا ہو گئی، وہ بولتا ہے تو اس کی بولی ہم سنتے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ یہ دل اس سینے کے پنجرے میں ایک پرندے کے مانند بولتا ہے، اللہ 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 اللہ۔
یہ مشق کریں، ذکر کریں کثرت سے، صبح بھی کریں، شام بھی کریں، رات کو بھی کریں، دن کو بھی کریں، خوشحالی میں بھی کریں تو جب خوشحالی نہ ہو تب بھی کریں، صحت میں بھی کریں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بیماری ہے تو بھی ذکر کریں، گھر میں بھی تو آفس میں بھی، خشکی میں، دریا سمندر میں بھی، فضا میں بھی، بلندیوں پر ہوں یا پستیوں میں بھی، شمال میں ہوں یا جنوب میں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، خانہ کعبہ میں ہوں یا مسجد میں، جنگل میں ہوں یا کسی بیابان میں، اللہ اللہ جب یاد آ جائے بھائی دل کی اس تار کو چلانا ہے، تھوڑا سا توجہ دل کی طرف، اللہ 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 اللہ۔ باقی صحبت یہاں دوست رہتے ہیں، آپ کو مزید اس حوالے سے بتائیں گے، آپ انٹرنیٹ پر بھی تفصیلی ذکر کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہاں سن سکتے ہیں۔ ہاتھ کار والے اور دل یار والے، انسان کو یہی تو دو چیزیں دی گئی ہیں، جسم بھی دیا گیا ہے اور باطن بھی دیا گیا ہے، یعنی قلب بھی دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جسم کا ذکر فرماتا ہے، اسی طرح دل کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سر کی آنکھیں تو روشن ہیں لیکن ان کے سینے میں جو دل ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن اس آیت کا مفہوم عرض کیا جا رہا ہے۔ تو اس ذکر کی برکت سے، صحبت کے اثر سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض نظر عنایت سے یہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے میں آسانی ملے گی۔ تو ذکر کے لیے جس طرح عرض کیا، وضو کا ہونا نہ ہونا، جسم کا پاک ہونا یا نہ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا یا نہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے ہر حال میں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو جب ذکر کرتے ہیں گویا کہ اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اللہ 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 اللہ، اور مراقبہ کریں۔ مراقبے کے لیے ختم شریف دوست آپ کو بتائیں گے، علم شریف، لیلاف شریف، قل واللہ، درود پاک پڑھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جیسے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب دوست مل جل کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس محبت کو، اس پیار کو محسوس کرتے ہیں۔ تو وہی ہم روزانہ ختم شریف پڑھتے ہیں۔ یہ گویا کہ روزانہ درود و سلام کا ایک نذرانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ختم شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ختم پڑھیں، پھر کچھ ہلکا کی صورت میں بیٹھ کر اور مراقبے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ہم نماز کی پابندی کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، جن پر حج فرض ہے ہم حج ادا کریں، ہم میں سے جن پر زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ باقی آنا جانا، صحبت میں بیٹھنا، اس سے آہستہ آہستہ آدمی سیکھتا ہے، اس کا اثر دل پر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہاں کے دوستوں نے، مالاگا کے دوستوں نے یہ محفل منعقد کی، بڑی محبت سے منعقد کی، بڑے پیار سے منعقد کی۔ دوست یورپ سے آئے ہوئے ہیں، ان سب دوستوں کو دیکھ کر، آپ دوستوں کو دیکھ کر بہت مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے خطائیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قرب اور محبت سے نوازے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض اور آپ کی نگاہ کرم ہمیں عطا ہو۔ جو آپ رحمت للعالمین بن کر آئے وہی وصف ہمارے اندر پیدا ہو۔ جو بھی یہاں ہم پہنچے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہے ہم سب کے لیے، جو بھی ہمارے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل فرمائے، مرض ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔